آل محمد۔ یہ خانقاہ کا مدرسہ، یہاں پیل پیل کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جو قال ہے اس کو حال میں بدلو۔ یہ مدرسہ خانقاہ کے احاطے میں ہے نا، تو خیر الاسقیات کی تو تربیت ہی یہی ہوتی ہے اور فوکس ہی یہی ہوتا ہے کہ جو قال ہوا اس کو حال میں بدلنے کی فکر ہے۔ ہاں دیگر جو آزاد مدرسے ہوتے ہیں وہاں کا حال یہ ہے کہ قال اس لیے ہو رہا ہے تاکہ پیل کر سکیں، اب پڑھ اس لیے رہے ہیں تاکہ پھینٹم پھینٹی کر سکیں، گتھم گتھی کر سکیں۔ اقبال نے بہت تلخ کہا ہے، میں بھی حاضر تھا وہاں ضبط سخن کر نہ سکا۔ اقبال کہتے ہیں میں بھی حاضر تھا وہاں ضبط سخن کر نہ سکا، حق سے جب حضرت ملا کو ملا حکم بہشت، جب اللہ نے ملا جی کو جنت کا حکم دیا تو مجھ سے رہا نہیں گیا، میں بول پڑا۔ اور کیا بولا؟ عرض کی میں نے الہی میری تقصیر معاف، خوش نہ آئیں گے اسے حور و شراب و لب کشت۔ جس جنت میں تو بھیج رہا ہے وہاں حور ملیں گی، شراب طہور ملے گی، لب کشت ملے گی، اس میں اس کو تھوڑا ہی مزہ ملے گا، تو کاہے وہ اس جنت میں اس کو بھیج رہا ہے۔ اور اگلے شعر میں کیا کہا اقبال نے؟ نہیں فردوس مقام جدل و قال و عقول، اور بحث و تکرار اس اللہ کے بندے کی سرشت، کہ جنت بحث و تکرار کی جگہ نہیں ہے، اور اس کو بحث و تکرار کے بغیر مزہ ہی نہیں ملے گا، اس کو جھگڑا کیے بغیر سکون ہی نہیں آئے گا۔ تو پروردگار اس کو جنت میں نہ بھیج، اس جگہ بھیج جہاں یہ جھگڑا کرے، اور جنت میں جھگڑا ہوگا۔ تو یہاں تو یہ خانقاہ کی چہار دیواری کے اندر ہے یہ ادارہ، تو یہاں قیل نہیں، حال و قال محمد کی بات ہے۔ یہاں کے اساتذہ، یہاں کے طلبہ، یہاں کے ذمہ داران، ان کا پورا فوکس اسی پر ہوتا ہے کہ جو حال ہوا اس کو حال میں بدلنے کی کوشش کرو، جو پڑھا اسے اپنے اوپر اپلائی کرو۔ اس لیے نہ پڑھو کہ دنیا کو بتائیں گے، اس لیے پڑھو کہ پہلے اپنے آپ کو بدلو، پہلے اپنے آپ کو بدلو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بے شک بے شک۔ تو ایسے علماء، ایسے مصنفین، ان کی کوئی قدر نہیں ہو رہی ہے۔ تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ آگے نذرانہ دے دیجیے ہمارے دوست کو، میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے جس جانفشانی کے ساتھ کتاب لکھی ہے کم سے کم پڑھ تو لیجیے۔ واہ 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 واہ، بے شک، کیا پیغام ہے بھائی۔ اور دیکھیے یہ طنز و مزاح کی کتاب نہیں ہے، حقیقت ایمان کی کتاب ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ طنز و مزاح کی ہوتی پطرس بخاری، ہم لوگوں نے اپنے گریجویشن میں پطرس بخاری کو پڑھا، وہ مزاحیہ نگار تھا، اس کی ایک پتلی سی کتاب تھی، ہمارے سلیبس میں داخل تھی گریجویشن میں اردو میں، مضامین پطرس۔ اس کو کھولیں آپ تو اس نے شروع میں لکھا ہے کہ اگر آپ نے یہ کتاب خرید کر پڑھی ہے تو میری نظر میں آپ سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے کسی سے مانگ کر پڑھی ہے تو میں آپ کے حوصلے کی داد دیتا ہوں، اور اگر آپ نے چرا کر پڑھی ہے تو میرے لکھنے کا آپ نے حق ادا کر دیا۔ تو وہ طنز و مزاح کی کتاب تھی اس لیے ایسا لکھا ہے، یہ حقیقت ایمان پر مشتمل کتاب ہے۔ واہ، اس لیے ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ جتنی قیمت رکھی گئی ہے اس سے زیادہ ادا کر کے لیا جائے، اس سے زیادہ ادا کر کے لیا جائے، تب تو بات بنے۔ اچھا، پہلے زمانے میں رسم اجرا ہوتی تھی نا اسٹیج پہ، معاف کیجیے گا جو لوگ کتاب رکھے ہوئے تھے نا ہاتھ میں سے دکھا رہے تھے، سنیے، پہلے زمانے میں رسم اجرا ہوتی تھی تو جو لوگ کرتے تھے نا رسم اجرا وہ مصنف کی خدمت میں نذرانہ پیش کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ آپ کے ہاتھوں سے رسم اجرا ہو رہی ہے، آپ نذرانہ پیش کیجیے۔ جی کیا کہ نام کما، آپ نے کون سا کام کیا جو نام کما رہے ہیں، فوٹو کھینچوا رہے ہیں؟ جنہوں نے لکھا ان کی خدمت میں نذرانہ پیش کیا۔ یہ دونوں کتاب جو ہے میرے ہاتھ میں تو ایک ہی تھی لیکن میں دونوں لوں گا، دعاء الصادقین بھی اور شعاع ایمان بھی۔ اور دعاء الصادقین کے بارے میں آپ نے سن لیا نا
اپنے مشائخ اور اپنے جد اعلیٰ میں سے انتہائی اہم بزرگ جنہوں نے قرآن کریم میں جو آیتیں ربنا یا ربی سے شروع کی، اللہ رب العزت خود سکھاتا ہے دعا، یہ اللہ کا انداز ہے۔ مانگتا کس سے ہے انسان دعا؟ بولیے دعا کس سے مانگتا ہے؟ اللہ سے۔ اور اللہ خود سکھا دیتا ہے کہ یہ مانگو اور ایسے مانگو۔ کبھی سوچا آپ نے کیوں سکھاتا ہے اللہ؟ کبھی غور کیا اس میں؟ ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ جو ہم سے مانگنے آئے گا نا، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو پتہ نہیں رہے کہ کیسے مانگنا ہے تاکہ دینے سے بچ جائے۔ ہم تو یہی چاہتے ہیں اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ مانگنا کیسے ہے تاکہ دینا ہی نہ پڑے۔ وہ اپلیکیشن لے کے آوے اور ریجیکٹ کر دیں، نہیں یہ شرائط میں نہیں کر رہی ہے درخواست، لے جاؤ۔ ہم یہی چاہتے ہیں نا۔ اچھا پرنسپل صاحب جس بچے کے لیے چاہیں گے کہ ہاں اس کی فیس معاف کر دی جائے، جس کے لیے چاہیں گے کہ اس کی فیس معاف کر دی جائے، اس کو دھیرے سے بولیں گے ذرا یہ جو تم لکھے ہو یہ صحیح نہیں لکھے، اس میں یہ بھی پڑھا، اس میں یہ بھی پڑھا ہو، یہ چیزیں پڑھا دو تاکہ وہ اس دائرے کے اندر آ جائے جس دائرے میں آنے کے بعد فیس معاف کرنا مجھ پر لازم ہو جائے۔ واہ واہ کیا یہ اللہ رب العزت کی عادت کریمہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو خود بتا دیتا ہے کہ مجھ سے اس طرح مانگو تاکہ عطا کرنا میں اپنے اوپر لازم کر دوں۔ سبحان عادت اللہ، کریمہ ہے، بے شک، بتا دیتا ہے ماشاء اللہ۔ ایسے آ کے مانگو تاکہ عطا کرنا میں اپنے اوپر لازم کر دوں۔ تو وہ جو اللہ نے سکھایا نا ربنا سے اور ربی سے، اسی کو دعا کی شکل میں سب دعا ہی ہوتی ہے۔ جیسے کہ امام صاحب مانگتے ہیں نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ قرآن میں ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، قرآن میں یہ ربنا سے شروع، اور رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ ربی سے شروع۔ تو یہ جو ربنا یا ربی سے شروع ہوتی ہیں آیتیں، دعا والی آیتیں، اسی کو ایک مختصر سے رسالے میں جمع کیا تھا آپ کے جد اعلیٰ نے۔ اس میں مزید اضافے کے ساتھ اس کو ایک مستقل کتاب کی شکل میں، وہ تو فارسی میں تھی، اس کا پہلے اردو ٹرانسلیٹ کروایا گیا، وہ بھی ہمارے دوست حضرت سید قمر اسلام صاحب کے ذریعے انہوں نے یہ خدمت انجام دی، اردو ٹرانسلیشن ہوا اس کا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اس میں مزید اضافے کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کی دعائیں ہیں، حضرت علی کی دعائیں ہیں، دیگر بزرگان دین کی دعائیں ہیں، غوث پاک کی دعائیں، دیگر مشائخ کی دعائیں ہیں، ان سب کو جمع کر دیا گیا ہے۔ تو وہ دعائیں بھی ایسی تریاق ہیں کہ مانگا جائے تو یقین رکھیے کہ وہ باب اجابت کھلوا کر رہے ہیں۔ تو یہ دو کتابیں ہیں، دعاء الصادقین اور شعاع ایمان، حقیقت ایمان، اس کی لذت سے کیسے روشناس ہوں گے، اور وہ دعائیں جو صادقین کی ہیں اور انسان کو صدق کے ساتھ مانگنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ یہ دو کتابیں ہیں، میں خود اس کو خرید رہا ہوں، نذرانہ نہیں لے، گفٹ نہیں لے رہا ہوں، خرید رہا ہوں۔ قیمت کتنی ہے؟ نہیں بتایا نا، نہیں وہ تو ٹھیک ہے، قیمت ہے کتنی؟ ایک کی قیمت تو غالباً دیکھا تھا میں 250 روپے، 250، ایک کی 400۔ تو جس کی 250 ہے اس کو 500 میں دوں گا، جس کی 400 اس کو 800 میں۔ سبحان اللہ، جس کی 250 قیمت ہے اسے 500 میں دوں گا، اور جس کی 400 قیمت ہے اسے 800۔ وہ 400 اور 250 تو ہو گئی کتاب کی کا ہدیہ، اب باقی میرے دوست کا نذرانہ۔ تو جتنے لوگ تھے ہمارے فرید بھائی قبلہ جی بھی دیں گے نذرانہ۔ آپ کے چھوٹے بھائی نے یہ کارنامہ انجام دیا، آپ پر وہ زیادہ لازم ہے۔ بالکل 3 گنا، ماشاء اللہ، ہاں 3 گنا۔ اس معاملے میں جو ہے نا بڑا چھوٹا نہیں ہوتا ہے کہ بڑے نے جتنا دیا چھوٹے کو اس سے کم رہنا، نا نا، اس میں تو جو جتنا لٹا دے۔ ایک بزرگ کے 2 سال زیادہ تھے، ظاہر تو ہوں گے تو ایک بڑا ہے چھوٹا۔ تو جب ان کا آخر وقت آیا تو مریدوں نے پوچھا تو حضور آپ کے بعد گدی پہ کون بیٹھیں گے؟ آپ کے بعد گدی پہ کون بیٹھیں گے؟ تو آپ نے جواب کتنا خوبصورت دیا، کہا پہلے ایک ٹیسٹ کر لیتا ہوں
جو پاس ہو گیا وہی گدی پہ بیٹھ گیا. ٹیسٹ کیسے کیا؟ ایک مٹکی لی, اس میں کچھ اپنے تبرکات رکھے اور بڑے بیٹے کے پاس بھیجا. مرید نے لے جا کر دیا اور کہا ابا حضور نے بھیجا. بڑے بیٹے نے بڑے احترام کے ساتھ کھڑے ہو کر اسے وصول کیا, چوما, آنکھوں سے لگایا اور بلند جگہ پہ رکھ دیا کہ ابا حضور کا تبرک. اچھا کیا کہ نہیں؟ بالکل اچھا کیا. اچھا, پھر دوسری مٹکی بھری اور چھوٹے بیٹے کے پاس بھیجا, آ جاؤ ان سے بھی یہی کہنا. مرید آیا اور کہا حضور ابا حضور نے بھیجا ہے اپنے تبرکات کے ساتھ. کھڑے ہوئے, احترام سے اسے وصول کیا, چوما, آنکھوں سے لگایا اور ایسے پٹک کے زمین پر چھوڑ دیا. واہ, کیا حیرت میں پڑ گئے کہ یہ کیا کر دیا. اس کے بعد کہا منہ کیا دیکھتے ہو, ابا حضور کا فیضان ہے, لوٹ لو جس کو جو لینا ہے. جسے جو لینا ہے آؤ لوٹو, اپنا اپنا حصہ لو اس میں سے. حضور نے فرمایا میری مسند کا وارث میرا چھوٹا بیٹا جو لٹا رہا. تو اس راہ میں چھوٹے والے یہ نہیں سوچیں گے کہ بڑے والے نے 3 گناہ کیا ہے, آپ 4 گناہ کریں گے, آپ 5 گناہ کریں گے انشاءاللہ. اور آپ حضرات بھی کتاب ضرور خریدیے. میں آپ سے تو نہیں کہوں گا نظرانہ دیجیے, نہ میں آپ سے بالکل نہیں کہوں گا, نہ اس خانقاہ کا یہ طریقہ. یہاں سے تو دیا جاتا ہے, بہت عمدہ, یہاں سے تو نوازا جاتا ہے. حضور خیر الاسقیاء کی یہ تربیت ہی نہیں, اپنے بچوں کی کبھی انہوں نے آپ نے ایسی تربیت ہی نہیں فرمائی کہ مریدوں کی جیب پہ نظر رکھو. نہیں, مریدوں کی ضرورتوں پہ نظر رکھو. کون کتنا ضرورت مند ہے, تمہاری جتنی استطاعت ہو اس کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش. یہ آپ نے اس انداز سے تربیت فرمائی. تو میں نظرانے کی بات نہیں کر رہا, لیکن کتاب ضرور خریدیے گا اور اسے ضرور پڑھیے گا. اس لیے نہیں خریدیے گا کہ کوئی خانقاہ پہ احسان کر دیجیے گا. احسان اس وقت ہوگا جب آپ اسے پڑھیں گے اور پڑھنے کے بعد اپنی عملی زندگی میں تبدیلی. تو یہ 2, اچھا بات کہاں سے چلی تھی اور ذرا سا لمبی ہو گئی. یہ 2 کتابیں جس کا آج رسمی اجرا ہوا, اور ایک کتاب انہوں نے اور بھیجی جس کا نام ہے آئین مشائخ, جس میں آپ نے حضرت مولانا قاضی شاہ ارشد القادری صاحب قبلہ نے اپنے خانوادے کے مشائخ کا تذکرہ کیا, جس قدر میسر ہو سکا. حالات کی ستم ظریفی کہیے کہ بہت ساری چیزیں قیمتی نوادرات گردش زمانہ کی نظر ہوئی, لیکن جو کچھ بچ سکا, جتنا میسر ہو سکا, وہ اپنے خانوادے کے مشائخ کا انہوں نے تذکرہ کیا. اس کتاب کو میں جب کھولا پڑھنے لگا تو مجھے سب سے پہلے جو غزل نظر آئی وہ حضور خیر الاسقیاء. تو جب انہوں نے دیا تھا قاضی صاحب نے, آپ نے آپ کے جلسے میں, تو میں نے کہا رہے حضرت شاعری نہیں کرتے ہیں, یہ تو مجھے نہیں پتا. بڑی لطیف شاعری, میں علماء کے لیے پڑھ رہا ہوں. عوام بھی ہو سکتا ہے محسوس ہو جائے, لیکن علماء کے لیے, اور محسوس ہونا بھی چاہیے. دیکھیں اکبر الہ آبادی کا شعر ہے کہ تصوف کے بیاں کو ہوش نے روح آشنا پایا. تصوف کے بیاں کو ہوش نے روح آشنا پایا, معنی کچھ نہ سمجھا پر قیامت کا مزہ پایا. معنی کچھ نہ سمجھا پر قیامت کا مزہ پایا. تو آپ لوگ بھی پائیں گے انشاءاللہ. سنیں, اسے دل کہوں کہ نظر کہوں, اسے جاں کہوں کہ جگر کہوں. یہ خیر الاسقیاء کی غزل ہے, صوفیانہ رنگ لیے ہوئے اپنے اندر. اسے دل کہوں کہ نظر کہوں, اسے جاں کہوں کہ جگر کہوں, تو بتا بھی دے اسے کیا کہوں, یہ شرر جو میرے بدن میں ہے. تو بتا بھی دے اسے کیا کہوں, یہ شرر جو میرے بدن میں ہے. اور تو ہی درد بن کے فغاں میں ہے, تو ہی نطق بن کے زباں میں ہے. تو ہی درد بن کے فغاں میں ہے, تو ہی نطق بن کے زباں میں ہے. تو ہی خشت بن کے مقام میں ہے, تو ہی لال بن کے یمن میں ہے. اور یہ بڑا خوبصورت شعر کہ تو ہی رنگ بن کے گلوں میں ہے, ہر گل سے حویدہ ہے اس شوق کی رانائی. تو ہی رنگ بن کے گلوں میں ہے, تو ہی داغ بن کے دلوں میں ہے, تو ہی شہد بن کے پھلوں میں ہے, تو ہی مشک بن کے فتن میں ہے. تو ہی شہد بن کے پھلوں میں ہے, تو ہی مشک بن کے فتن میں ہے.
اور تو ہی راز شان قلندری، تو ہی زور بازوئے حیدری، تو ہی راز شان قلندری، تو ہی زور بازوئے حیدری، تو ہی حسن لیلی عامری، تو ہی ہمت کوہکن میں۔ اور مقطع میں فرماتے ہیں کہ رہے کیف مستی و سرخوشی ہے اصیل طرف عاشقی، یہ کمال ظرف ہے عاجزی دم نور حسن کہن میں۔ واہ ماشاءاللہ، یہ بڑی خوبصورت غزل تھی، تو مجھ پر یہ منکشف ہوا پہلی بار، تو میں نے سوچا آپ پر بھی منکشف کر دوں۔ یہ حضرت ایک بلند پایا شاعر بھی ہے، اور شاعری کے اسرار و رموز سے، اور بالخصوص تصوف کی اصطلاحات سے اور تصوف کے اسرار و رموز سے حد درجہ واقف ہیں، اور جس کا استعمال اپنی شاعری میں کیا ہے، ایک مصرے میں کیا۔ یہ جو لوگ اس تصوف کی راہ کے واقف ہوں گے نا، جو اس راہ کے شناور ہوں گے، وہ اس سے خوب ہنس پائیں گے اور حصہ اٹھائیں گے۔ 3 آیتیں میں نے پڑھی ہیں، اس 3 کی روشنی میں کچھ بات ہے۔ دیکھیے